بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد قمر زمان صاحب، جو کہ عرفان محمود شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہے۔ کوئی ایسی بات کہ جو آج تک آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ یار عرفان نے مجھے یہ بات کی تھی اور آج وہ بات ثابت ہو چکی ہے؟ السلام علیکم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، خادم حسین، خادم حسین۔ وہ میرا بھائی تھا، بچپن ایک ساتھ گزارا ہے۔ دو باتیں کروں گا دھرنے کے ٹائم کی جو ہم ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہاں سے میں چلا، میرے ساتھ بائک پہ گئے عرفان محمود شہید۔ تو یہ ہمارے حافظ صاحب، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ تو ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا میں بابا جی سے اتنی محبت کرتا ہوں عرفان، آج ہم دھرنے میں جا رہے ہیں، اگر میں بابا جی تک پہنچ گیا تو میں بابا جی کے پاؤں دھو کے پانی پیوں گا، میری اتنی محبت ہے ان سے۔ تو حافظ صاحب گواہ ہیں، یہاں موجود ہیں۔ حافظ صاحب بھی ہمارے جذبات کی قدر کی۔ تو عرفان صاحب نے مجھے جاتے ہوئے کہا قمر، کیونکہ دوستوں سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ماں باپ سے نہیں کر سکتے جو دوستوں سے، مجھے کہتا ہے تو نے بڑی بات کر دی ہے، لیکن قمر دیکھنا میں وقت آیا تو ایسا کام کروں گا کہ تو بھی کہے گا میرا دوست ہے اور بابا جی بھی خوش ہوں گے۔ اس کے جذبات ایسے تھے۔ نمبر 2، اس دھرنے کے اندر موجود تھے، ہم کھانا کھا رہے تھے، تو عرفان محمود مجھ سے وہ بہت پیار کرتا تھا، میرا دوست، وہ میرا یار تھا، میں بچپن سے جانتا تھا، اس کے اندر ایمان تھا۔ اور میں یہ پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چتروں کی عوام ہے، یہاں کے بچے میں انشاءاللہ آپ کو اب رسول نظر آئے گی۔ اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا دین کیا۔ ہمارے حافظ صاحب جب سے آئے، ہمارے حافظ صاحب نے ہمارے دلوں کو چینج کیا، تو بابا جی سے ہماری بہت زیادہ محبت ہے۔ عرفان محمود نے دوسری دفعہ جب میری ادھر ہم اکٹھے گئے، وہاں بیٹھے تھے تو دھرنے کے اندر، تو وہاں جب میری ان سے بات ہوئی، کھانا کھا رہے تھے، اس دوران جب عرفان محمود شہید سے میری بات ہوئی کہ عرفان چلیں گھر چلیں، کتنے دن ہو گئے ادھر، انہوں نے مجھے کہا کہ یار 2-3 دن رہ گئے، میں ادھر اس کے بعد مطلب 2-3 دن کے بعد آؤں گا، آپ چلے جاؤ۔ پھر میں آ گیا۔ وہ لاسٹ ٹائم تھا میرا اس کی عرفان محمود کی ملاقات کا۔ تو اس کے بعد جب وہ رات کو جس دن اٹیک ہوا، عرفان محمود 3 بجے دھرنے سے واپس اپنے آفس آئے، ادھر جاب بھی کرتے تھے، پھر دوبارہ جب فون آئی تو وہ چلے گئے۔ بس لاسٹ ٹائم انہوں نے مجھے یہی کال کی تھی، لاسٹ ٹائم 4:30 بجے کا ٹائم تھا کہ قمر کی طرف میں نے کہا میں آ رہا ہوں، کہتا ہے اس طرف آنا، اس طرف ہوں میں، مطلب جس طرف جہاں وہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ بچپن سے وہ میرا دوست تھا، وہ بے رسول رکھتا تھا، بہت زیادہ محبت تھی اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو باقی ہم انشاءاللہ بابا جی کے ساتھ ہیں، مرنا بھی جینا بھی ہمارا بابا جی کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے 1,24,000 پیغمبر سنا ہے، ہسٹری میں پڑھا ہے، اپنے بڑوں سے پڑھا ہے کہ وہ آئے ہیں، انہیں دین کی تبلیغ کی۔ میری عمر 28 سال ہو گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہماری نبی کا اتنا مقام ہے، ہمارے بابا نے ہمیں بتایا کہ ہمارا نبی کی کتنا عظیم ہے بس۔ اور یہ اور بچے، ہمارے گاؤں کے بچے میں یہ چیز پہنچ چکی ہے، اور ہم پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ بابا جی کے ایک بات کے ساتھ چلیں گے۔ ہمیں کوئی گالی دے ہم اسے معاف کریں گے، لیکن ہمارے نبی کی طرف جسے کوئی بات کی، یہ کسی غلط فہمی ہے کہ ہم اسے کبھی چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ اقلیتیں آزاد ہیں یہاں، جو مرضی کو ہندو رہے، یہودی رہے، عیسائی رہے۔ ہمارا دین یہی تبلیغ کرتا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی عیسائی ہے، اس کو اگر آپ کی وجہ سے اذیت پہنچی ہے تو ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین منع کرتا ہے، ان کے بھی حق ادا کرو، آپ جنت میں نہیں جائے گے اگر وہ غیر مذہبی ہیں۔ لیکن کسی کی کیا یہ اوقات کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کریں یا کوئی کس قسم کی بات کریں۔ میں پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، جہاں بھی ہے کوئی بیٹھا ہوا، ہم کسی کوئی تنقید نہیں کرتے۔ اس ملک میں جو مذہب رہے، فقہ رہے، ہمارا کسی پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ہم اس پہ ایسی بات نہیں کرنا چاہیں، لیکن ہمارے نبی کے گستاخی کر کے کوئی زندہ رہے گا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔